إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال تعالى في موضع آخر لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار رواہ ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور مناسب ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ ہزاروں ہزار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایسے ہی سنن ابن ماجہ کی ایک مختصر سی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے محفوظ رکھنا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ساری تعلیمات سکھائی ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ ہو، اور حقوق العباد میں حسن سلوک کا معاملہ ہو یا لین دین کے معاملات ہو یا رشتہ داری کے آپسی تعلقات ہو یا اخوت اور بھائی چارگی کے تعلقات ہو،
ہر طرح کی تعلیم ہمیں اس دین اسلام نے سکھائی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی بھی شخص کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ یہ بھی ہمیں تعلیم سکھائی گئی۔ سنن ابن ماجہ کی ایک مختصر روایت جس میں 2 لفظ بیان کیے گئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ تکلیف نہ تو انسان اپنے آپ کو دے اور نہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے نہ کسی اور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ، یہ جامع کلمات میں سے ہے، جوامع الکلم جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جملہ، ایسا کلمہ جو سننے میں، کہنے میں بہت ہی مختصر ہو، چھوٹا سا ہو، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بڑا ہی وسیع ہو اور بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر معنی اور مطلب رکھتا ہو۔ یہ وہ جملہ ہے لا ضرر ولا ضرار، اور یہ چیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو ایسے کلمات رب العالمین نے عطا کیے۔ آپ نے خود جو ہے یہ بات، اس بات کی تصدیق کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء پر مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، 6 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے یہ پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی ایسا جملہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں لیکن معنی اور مطلب اس کا بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، جامع کلمات۔ اور ایسے ہی جو 6 چیزیں آپ کو عطا کی گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے پوری زمین کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کا جو ہے یہ ذریعہ بتایا گیا۔ میرے لیے مسجد جو ہے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاکیزگی کا ذریعہ جو ہے بنا دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت جو ہے حلال کر دیا گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ایک خصوصیت آپ نے یہ بتائی کہ مجھے دنیا کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تمام لوگوں کی طرف۔ اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی اپنی قوم کے لیے جو ہے اس کی نبوت ہوا کرتی تھی، اس کی رسالت اس کی قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، اور اس علاقے کے لیے یا اس ملک کے لیے ہی صرف نبوت ہوا کرتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، عرب شہر میں آپ نے جو ہے زندگی گزاری، لیکن آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کیا صرف اہل عرب کے لیے محدود رہی؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جتنے بھی لوگ ہیں اور جس قوم کو بھی ماننے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت
باقی رہے گی، اور ان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ کی رسالت کو قبول کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ خصوصیات ہیں جو آپ کو عطا کی گئی۔ ان میں سے جو پہلی خصوصیت جامع کلمات، ایسا جملہ جو مختصر ہو کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے وسیع ہو اور عریض ہو۔ آئیے اس حدیث میں، اس جامع جملے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اس کے 3 مفہوم بیان کیے گئے۔ محدثین نے اس حدیث کے، اس چھوٹی سی حدیث کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی شخص کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، چاہے وہ اس کا ارادہ ہو یا بغیر ارادے کے ہو۔ یعنی قصدن اور بغیر قصد کے کسی بھی صورت میں کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے صحن میں یا بالکنی میں پودے کو لگاتا ہے اور اس پودے کو پانی پلاتا ہے۔ اس پودے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے پڑوس کے گھر میں جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر اس پانی پلانے والے کا ارادہ یہ ہے کہ میں پانی اسے پودے کو پلاؤں تاکہ پانی جو ہے پڑوس کے یہاں پہنچے اور اسے تکلیف ہو، اسے نقصان ہو، اسے ضرر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اگر آپ کا ارادہ ہے نقصان دینے کا، تکلیف پہنچانے کا، تب بھی حرام ہے۔ اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، یعنی میرا ارادہ ہے کہ میں اسے پانی پلاؤں، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف پہنچاؤں، لیکن پانی پہنچتا ہے، پھر بھی حرام ہے۔ وہ اس پودے کو پانی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ پانی جو ہے پڑوس کے گھر میں جاتا ہے۔ تو ارادے کے طور پر ہو یا بغیر ارادے کے، تکلیف دینا، نقصان دینا، ضرر پہنچانا، یہ ہر صورت میں حرام ہے۔ دوسری چیز لا ضرر ولا ضرار، کسی انسان کی وجہ سے، کسی بھی شخص کی وجہ سے دوسرے شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک دوست جو قریبی دوست ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو، ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دوست کا دشمن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست، اس کا وہ دشمن ہے، اسے میں تکلیف پہنچاؤں دوست کی وجہ سے۔ یہ دوست کا دشمن ہے اس لیے میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، اسے ستا رہا ہوں، اسے بدنام کر رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف دی جائے، شریعت نے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی ماں باپ اور اولاد کی مثال لے لیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، کسی بھی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی باپ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کے رہن سہن کا، ساری چیزوں کا بندوبست کرتی ہے، اب باپ پر لازم ہے کہ اس کے اخراجات کو برداشت کرے، اس بچے کے اخراجات کو برداشت کرے، اس کی پرورش میں جو بھی خرچہ لگتا ہے وہ اس کی ماں کے ہاتھ میں دے، پہنچائے، یہ باپ پر لازم ہے۔ ماں کو تکلیف دی جائے کہ بچے کی پرورش کر رہی ہے لیکن باپ جو ہے اخراجات نہیں اٹھاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو یہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دینا ہے۔ اور بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ باپ سے اس کی استطاعت سے زیادہ مانگ کی جائے۔ باپ جو ہے زیادہ مالدار نہیں ہے اور کما کر کے کھاتا ہے، گھر چلاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اگر وہ مانگ کرتا ہے، اس بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دینا ہے۔ بچے کا اگر خرچہ ایک دن میں 100 روپیہ ہو اور باپ سے 200 روپے مانگے جائے، 500 روپے مانگے جائے، تو یہ باپ کو تکلیف دینا ہے۔
اللہ نے کہا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو تکلیف دی جائے، یعنی کسی بھی شخص کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا یہ ہر صورت میں حرام ہے، لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا مفہوم کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ جو ہے پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دشمنی میں حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر آپ پہل کرتے ہوئے نقصان نہیں دیں گے۔ ہاں اگر آپ کا نقصان کسی نے پہنچایا ہے، کسی نے آپ کو نقصان دیا ہے، تو بدلے میں آپ اسے نقصان دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا آپ کا نقصان ہوا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ ستائے جاؤ، آپ کو نقصان پہنچایا گیا، تو آپ کو اجازت ہے نقصان پہنچانے کی، تکلیف دینے کی، ستانے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی مثل ما عوقبتم بھی، جتنا کہ آپ کو نقصان دیا گیا، جتنا آپ کو تکلیف دی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ اس تکلیف پر بھی صبر کر لے گئے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، اللہ نے فرمایا یہ صابرین کے لیے بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اس تکلیف کو بھی چھوڑ دیا، تکلیف جو ہے برداشت کر لی اور اس کا بدلہ نہیں لیا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جو ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور بغیر ارادے کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی پہل کرتے ہوئے نقصان پہنچائے۔ اگر نقصان پہنچانا ہے بدلے میں اتنا ہی جتنا کہ نقصان ہوا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اب آئیے موضوع کے دوسرے شق کی طرف، کہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سچے مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے، ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، تو ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن باتوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے اور ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں کسی طرح کا ضرر نہ پہنچے، ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ یہی چیز ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی اپنے دل میں پیدا کر لیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تو یقین مانیے ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، بندہ اپنے ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ یہ صفت اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے، حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر، لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو کیا ہم کسی کو نقصان پہنچا سکیں گے؟ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رہیں گے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا اگر یہ صفت ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، اگر آپ ایک سچے مومن کہلانا چاہتے ہو، سچے مسلمان کہلانا چاہتے ہو، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو، احب للناس ما تحب لنفسک، کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کریں۔ پھر آپ نے فرمایا تکن مؤمنا، اگر یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تکن مؤمنا، آپ سچے ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے مسلم کا لفظ تکن مسلمن، آپ سچے مسلمان بن جاؤ گے۔
اگر یہ صفت نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں۔ تکن مسلمن، سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان اور ہمارا مسلمان ہونا یہ کامل ہوگا۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان کی علامت بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، وہ سچا مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سچا مسلمان کون ہے، سب سے افضل مسلم کون ہے؟ آپ نے یہی حدیث بیان کی، من سلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ افضل مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاتھ سے زیادہ ہم اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو کوئی برا طعنہ دے دیا، کسی کو اس کی شخصیت پر آواز اٹھا دی، یہ جو ہے زبان سے تکلیف دینا ہے۔ اور یہ مسلمان جو ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ صفات ہمارے اندر اگر پیدا ہو گئی، ہم اس حدیث پر عمل کر سکیں گے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے، نہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف دی جائے۔ یہ شریعت نے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک اور چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رہیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، خیر خواہی ہر مسلمان کے لیے، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، خاندان کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایمان کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ اگر ہم نے خیر خواہی پیدا کر لی، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر علی اقام الصلاۃ، میں نماز ہمیشہ قائم کروں گا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ہمیشہ دیتا رہوں گا، اور ایک چیز کس بات پر بیعت کی؟ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر مسلمان کے لیے۔ ہم اور آپ کیا اس صفت کو جو ہے اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے اس صفت کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ یہاں کوئی حسب نسب کی بنیاد نہیں ہے، خاندانی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اعتبار کیا جائے گا تو ایمان کا اعتبار کیا جائے گا، دین کا اعتبار کیا جائے گا۔ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کا جو ہے ہمارے دل میں یہ خیر خواہ ہونا چاہیے، یہ بھلائی ہونی چاہیے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے، دوسرا مسلمان خوشحال ہے، یہ اس پر ضروری ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، اس کو تکلیف سے نکالے۔ یہ ایک ایمان کی علامت ہے، ایک سچے مومن ہونے کی علامت ہے کہ ایک دیندار شخص جس کا جو ہے ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہے اور دین بھی جو ہے اس کا اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن تکلیف میں ہے، ایک خوشحال شخص اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے تکلیف سے نکالے۔ والنصح لکل مسلم، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی بات پر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے کہ میں اس بات پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں نہیں دیکھوں گا، کسی مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھوں گا تو اس کی جو ہے خیر خواہی کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ والنصح لکل مسلم، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، یقین مانیے
معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری جماعت ایک خوشحال جماعت بنے گی، خوشحال معاشرہ بنے گا. ہم ایک دوسرے سے جو ہے تکلیف سے محفوظ رہیں گے، تکلیف نہیں دے پائیں گے، اور ایک سچے مسلمان ہونے کا ہم اور آپ حق ادا کریں گے اگر یہ صفات پیدا ہو گئی. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق العباد کی کسی بھی انسان کو کسی طرح کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچانا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ میں بھی ضرر کو پسند نہیں کیا ہے، تکلیف کو پسند نہیں کیا ہے. اپنی عبادات میں، اپنے حقوق میں اللہ نے خود اپنے حقوق میں جو ہے پسند نہیں کیا ہے. مثال آپ دیکھیں، نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا. وضو کرنا شرط ہے. اگر کسی کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. لیکن کیا کرے گا وہ شخص جو بیمار ہے، جس کو پانی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو بیماری میں اضافے کا جو ہے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ اس کی بیماری بڑھ جائے، پانی کی وجہ سے ڈر ہے. اللہ نے اس ضرر کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چاہے کتنی تکلیف ہو آپ کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رخصت دے دی گئی کہ اگر آپ کو پانی سے تکلیف ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یہ ضرر کو جو ہے اللہ نے دور کر دیا ہے، تکلیف کو دور کر دیا ہے. آپ پانی کو چھوڑ دیں، تیمم کر لیں اور نماز آ کر کے پڑھ لیں. اللہ نے حقوق اللہ میں بھی، اپنے حقوق میں بھی ضرر کو دور کر دیا ہے. اور دوسری مثال آپ دیکھیں، نماز کو لے لیں. نماز ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کریں، وسطی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. وقوموا، اللہ نے کھڑے ہو کر کے نماز کا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے قیام کریں. اور حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھیں. فقاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھیں. فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیں گے. سونے کی حالت میں جس طرح سے سوتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں پہلو کے بل، اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے. فإن لا تستطع، فإن لم تستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، وإلا فأومی، اشارے سے نماز پڑھیں گے. اللہ نے یہاں ضرر کو دور کیا ہے، تکلیف کو دور کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جتنی تکلیف ہو نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، کمر میں کتنی تکلیف ہے، گھٹنوں میں کتنی تکلیف ہے، آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے. نہیں، اللہ نے ضرر کو ہی دور کر دیا. تکلیف کو پسند نہیں کیا اللہ نے کہ بندہ جو ہے تکلیف کے ساتھ نماز پڑھے گا، تکلیف کے ساتھ عبادت کرے گا. اللہ نے رخصت دے دی، بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر اگر طاقت نہیں، ورنہ لیٹ کر نماز پڑھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے وَإِلَّا فَأَوْمِي، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. یہ ضرر، یہ تکلیف، یہ نقصان اللہ نے اپنے حقوق میں پسند نہیں کیا ہے. حقوق العباد میں بھی ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی پڑوسی کو، کسی دوست احباب کو، کسی جو ہے آس پڑوس میں رہنے والے کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کسی طرح سے کوئی تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو. یہ صفت اگر پیدا ہو گئی، ہم اور آپ سچے مسلمان کہلانے کے حقدار بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے سنی ہیں، رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے، مجبور ہے، مقروض ہے، رب العالمین ان کی تمام طرح کی پریشانیوں کو تو دور فرما. آمین.